الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات پر جب ہم غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک نمونہ زبردست قسم کا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رہنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، خریدنا بیچنا، اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا، سب اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ ہمارے جو تعلقات ہیں خصوصاً ہمارے گھر والوں کے ساتھ اور اس میں بھی ہماری بیوی کے ساتھ، اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ شیطان کسی چیز پر اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا زیادہ خوش وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، ایک بیوی شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے فسادات متعدی ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، بے شمار نقصانات۔ بچوں کا تو نقصان ہوگا ہی، ساتھ ساتھ سماجی نقصان، اخلاقی نقصان، دینی نقصان۔ اس لیے ہماری بیویوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوانوں کو۔ 5 چیزیں بطور نصیحت میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ یہ 5 خصلتیں ہمارے اندر ہوں گی نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعلقات ہمارے مضبوط ہوں گے اور یہ بندھن اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ کوئی اس کو توڑنا چاہے گا بھی تب بھی نہیں توڑ سکے گا۔ نمبر 1، ہم جب گھر کے اندر داخل ہوں تو مسکرا کر داخل ہوں، ہمارا چہرہ حشاش بشاش ہو، چستی ہمارے جسم پر نمایاں ہو۔ آج لوگوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ سب کے سامنے ایور اسمائلنگ، گھر کے اندر نیور اسمائلنگ، سب کے سامنے ہنسیں گے، دوستوں کے ساتھ تو موج مستی، لیکن جب بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات آتی ہے تو ایک چیز بھی بیوی کی سنتا نہیں ہے۔ اکثر تو اس کا موڈ ہی خراب ہوتا ہے، جب موڈ اچھا ہوتا ہے میاں کا تو موبائل کے اندر ہوتا ہے، بیوی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ تو ہم گھر کے اندر داخل ہوں، مسکرا کر داخل ہوں، حشاش بشاش طریقے سے ہم سب سے ملاقات کریں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز، اگر ہماری اہلیہ ہمارے لیے کچھ کام کرتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور فقط شکریہ کو دل تک محدود نہ رکھیں کہ دل سے اس کو اچھا سمجھ لیں، ہم وہ ظاہر کریں، بھائی جزاک اللہ، تھینک یو۔ یہ سب چیزیں ہماری جانب سے ظاہر ہونی چاہیے۔ جانور جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمارا کام اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی حسن سلوک ہماری جانب سے ہوتا ہے۔ جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کے پاس کینائن قسم کے خاص کتے ہوتے ہیں جو مجرموں کا پیچھا کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ جب یہ لوگ کراتے ہیں تو ایک گیند پھینکتے ہیں اور اس کتے کو کہتے ہیں جا اور اس گیند کو لے کر آ۔ اب جب وہ کتا جاتا ہے گیند لینے کے لیے تو جب وہ آتا ہے
تو دوسری مرتبہ گیند لینے کے لیے وہ اسی وقت جائے گا جب مالک اس پر ایک تھپکی لگائے گا. پہلے وہ تھپکی لگائے گا اس پر اور پھر وہ دوسری مرتبہ گیند لینے کے لیے جائے گا. اور ڈولفنس کا بھی شو ہوتا رہتا ہے, وہاں پر بھی غور سے اگر آپ دیکھو گے نا, جو لوگ وہ شو سنبھالتے ہیں جانور پر بار بار تھپکی لگائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک جانور کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ شکریہ کا احساس چاہتا ہے تبھی وہ کام کرتا ہے, تو جو ہماری اہلیہ ہیں ان کے اندر تو یہ مادہ بطری کے اولا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا آیا تھا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ اللہ کے نبی آپ ذرا مجھے کچھ مال وغیرہ دے تاکہ میرا کام ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور نکالی, 1 کھجور, اور اس کو دے دی. وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غضبناک ہو گیا, اس نے نہیں لی کھجور اور کہا نبی ہو کر 1 کھجور کا صدقہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹیک اٹ اور لیو اٹ, لینا ہو تو لے ورنہ کوئی حرج نہیں. ایک دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بھی سوال کیا حضور سے, تو حضور نے کھجور دی, 1 کھجور. اب اس آدمی کا حال ایسا تھا کہ جب اس نے وہ کھجور لی نے تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے مجھے کھجور دی ہے, میں تو اس کے ساتھ کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں ہوں, کبھی اس سے مفارقت مجھے برداشت نہیں, میں اسی کے ساتھ جیوں گا, اسی کے ساتھ مروں گا. شکریہ کا اظہار کیا. تو بے حقی کی روایت ہے, حضرت انس کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں حضور نے فوراً ایک باندی کو حکم دیا کہ وہ جائے حضرت ام سلمہ کے پاس, اور حضرت ام سلمہ کے پاس سے 40 چاندی کے سکے لے آئے. حضور نے 40 چاندی کے سکے اس کو دیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شکریہ کیا, اس لیے قدردانی اس کو تھی, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوازا. اور ایک روایت کے اندر ہے, بے حقی ہی کی وہ روایت ہے کہ حضور نے اس کو اتنا دیا کہ ایک دن جا کر وہ مالدار ہو گیا. وہی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور 1 کھجور پر رضامندی کا اظہار اس نے کیا تھا. اپریشیٹ کرنے والے ہم بنیں. کوئی بھی کام ہمارا ہو ہم ظاہر کریں کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. بہت سی مرتبہ اگر کسی سامنے والے آدمی کی طبیعت کے اندر سیاہ پن بھی ہوگا, وہ مرجھایا ہوا ہوگا, لیکن ایک مرتبہ اگر اس کی قدردانی کی جائے گی نا تو اس کا پورا دن بدل جائے گا, اس کا دن بن جائے گا. ایک روایت ہے, صحیح روایت, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ ایک آدمی تھا, اس کی ایک گائے تھی اور وہ اس گائے پر گھوڑی کی طرح سواری کر رہا تھا. اب گائے پر سواری نہیں ہوتی نا, سواری تو گھوڑے پر ہوتی ہے, اونٹ پر ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ وہ گائے بولی اور اس نے کہا بھائی کیا کر رہے, مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, میں تو کھیتی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں, میں تو دودھ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. اونٹ سمجھتا ہے مجھے, تو مجھے گھوڑا سمجھتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے جو ہمارے اس ٹاپک سے الگ ہے. لوگوں نے تعجب میں پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول گائیں بات چیت کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر میرا بھی ایمان ہے, اور اگر تم ابو بکر اور عمر سے بھی پوچھو گے نا اس کے بارے میں کہ میں نے یہ بات کہی تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے. جو بات مجھے درمیان میں لانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جانور کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا تو جانور بول پڑا. جب ہم ہماری بیویوں کا حق نہیں ادا کریں گے اور وہ بدلے میں ہم پر غصے ہوں تو کیا ان کا غصہ ہونا حق نہیں ہے؟ کیا جسٹیفائی نہیں ہے؟ جسٹیفائی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر مردوں کا مجمع ہے اس لیے مردوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, عورتوں کا مجمع ہوتا تو کوئی دوسری گفتگو ہوتی. لیکن ہمیں کیا چیز اپنی زندگی کے اندر لانی ہے تبدیلی کے طور پر؟ یہ کہ جب بھی ہمارا کوئی کام ہو ہم اس پر شکریہ ادا کریں, اور جب کوئی ہمارا کام نہ ہو تو ہم اس کا درگزر بھی کر دیں, معاف کر دیں, اس طرح برتاؤ کریں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ دوسرے نمبر کی بات. تیسرے نمبر کی بات, ہم ان چیزوں کا شوق ظاہر کریں جن چیزوں سے دلی لگاؤ ہماری اہلیہ کو ہوتا ہے. جو چیزیں اس کو پسند ہے اگرچہ وہ ہم کو پسند نہیں,
لیکن ہم اس کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ ہمیں وہ چیزیں بہت پسند ہیں، اس سے بھی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ یہ اخلاق کی قسم کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے آئے تھے، جنگ تبوک یا جنگ خیبر، راوی کو شک ہے، جنگ کر کے آئے تھے۔ آدمی جنگ کر کے آتا ہو، نے فتح کر کے آتا ہو، کامیاب ہو کر آتا ہو تو کیسا عروج پر ہوتا ہے۔ میرے جیسا تو کوئی نہیں، میں مردوں کا مرد، شیروں کا شیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے آئے تھے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر میں ہوائیں چل رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں اور چند کھلونے نظر آتے ہیں۔ کھلونے، مسئلہ کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن کھلونے نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ان کھلونوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ان کی عمر چھوٹی تھی، جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا، تو جو بچیاں ہوتی ہیں وہ مائیں بن جاتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں وہ باپ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح حضور نے جب پوچھا نا کہ یہ کھلونے جو ہیں یہ کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ تو میری بیٹیاں ہیں۔ حضور نے کہا اچھا، پھر ان کھلونوں کے درمیان جو یہ ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ تو گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ آدمی ہے جو ابھی جنگ کر کے آیا ہے، سخت سے سخت یہودیوں کے ساتھ یا تو جنگ تھی یا پھر رومیوں کے ساتھ جنگ کا اندیشہ تھا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گھوڑے کے اوپر یہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ اس گھوڑے کے دو پر ہیں۔ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم گھوڑے کے دو پر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑا بھی اڑتا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بھائی سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا جس کے دو نہیں بہت سارے پر تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا، حضور اتنا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سب کے سامنے واضح ہوئے۔ اب حضور کو کیا کام کھلونے کے بارے میں پوچھنے کا؟ اس وقت تقریباً حضور کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن دیکھو اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا سلوک کہ وہ گزر جاتے ہیں تب بھی اہلیہ ایسی تعریف کرتی ہے ان کی کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے سخت مزاج کہ منقول ہے کہ موت کے فرشتے کو ایک جھاپڑ لگا دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ ایک مکہ مارا تھا، ایک قبطی کو، اس کو سلا دیا تھا۔ اتنا سخت۔ ہم میں کون ہے ایسا جو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، جو موسیٰ سے زیادہ جگر رکھتا ہو؟ کوئی نہیں۔ جب یہ مدین چھوڑ کر مصر آ رہے تھے نا، اندھیرا تھا، ان کی اہلیہ تھی حاملہ۔ اس وقت یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں معلوم ہے؟ سورہ قصص میں ہے، آیت نمبر 29، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ لہجے سے آپ سمجھ گئے ہوگے کس طرح بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی، پہلے تو کہا آپ، کیا کہا؟ آپ، تو نہیں، آپ۔ امکثوا بہو وچن ہے، جمع کا صیغہ۔ وہاں ان کی اہلیہ ہی تھی، بہو وچن لانے کی کیا وجہ؟ عزت دینے کے لیے۔ آپ ٹھہرو یہاں پر، ذرا مجھے 2-3 منٹ دو، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے کچھ آگ کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں آگ کا بندوبست کرتا ہوں اس لیے نہیں تاکہ میرا فائدہ ہو، تاکہ تمہیں گرمی حاصل ہو۔ لعلکم تصطلون، کم تصطلون، عربی جاننے والے جانتے ہیں، میرے بارے میں نہیں، تمہارے بارے میں۔ ہم بھی ایسے بنے، کام بنانے والے بنے، کام بگاڑنے والے نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آج کل کے جو میاں ہوتے ہیں وہ تو بس اپنی ہی فکر، آدمی کاروبار کر کے آتا ہے، اے سی والی دکان کے اندر بیٹھ کر آتا ہے اور گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو رہا ہے۔ بچوں کو بھی ایسے کلمات بولتا ہے، اپنے بچوں کو، جو بالکل مناسب نہیں۔ سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا سر دبا دو، موبائل ذرا دیکھنے دو، فلاں شو مجھے دیکھنے دو، ذرا پیر دبا دو۔ پوری دنیا کا بوجھ اسی پر۔ یہ تیسری نصیحت کہ ہم ہماری اہلیہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں جس کی اس کو ضرورت ہے، ہم ان چیزوں میں شوق ظاہر کریں جس سے ان کو دلچسپی ہو۔
नंबर 4 हदिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तहादो तहाबू, आपस में हदिया दो, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है। गिफ्ट दो हम, इसमें हम कोई मुतय्यन तारीख तय ना कर लें कि बर्थडे होगी उसकी तो मैं दूंगा उसको, वैलेंटाइंस डे होगा तो मैं उसको दूंगा, ये हमारी शरीयत में नहीं है। हम आशूरा के दिन तोहफ़ा दें, हमारी शरीयत में ये है। ये गम का दिन नहीं है। कौन कहता है गम का दिन है? जो कहता है हम उसको कहेंगे दलील ला। आशूरे का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से साबित है, बल्कि हुजूर से पहले इसका सबूत हुआ है। ये इतना खुशी का दिन है कि इस खुशी के दिन में फ़िरौन ज़ालिम से हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी। हम तो शुक्रियाना के तौर पर रोज़ा रखते हैं, हम गम में रोज़ा थोड़ी रख रहे हैं। हमको गम हो किसी पर नहीं, शरीयत के अंदर गम मनाने की इजाज़त नहीं है। हमारा सग्गा बाप मर जावे तब भी 3 दिन से ज़्यादा गम मनाने की इजाज़त नहीं है। शरीयत में गम मनाने की इजाज़त नहीं है। हम जो रोज़ा रख रहे हैं शुक्रियाना के तौर पर रखते हैं, क्योंकि ये दिन कौन सा दिन था? जिस दिन हमारे मूसा उनको फ़िरौन जाबिर से नजात मिली थी। यहूद इस दिन का रोज़ा रखते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर यहूद से ज़्यादा तो हमें हक़ हासिल है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीम है उस पर हम अमल करते हैं, लिहाजा हम रोज़ा रखेंगे। बल्कि इससे पहले का जो दिन है यौम तासुआ, ये आशूरा, इससे पहले का दिन यौम तासुआ, इसमें भी हम रोज़ा रखेंगे। और अगर हो सकेगा तो इसके बाद का जो दिन है 11वीं तारीख, हम उसमें भी रोज़ा रखेंगे। क्यों? ताकि यहूद के साथ मुखालफत हो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं नहीं कि इनके साथ हमारा मेल जोल नहीं, बरात का ताल्लुक़ हो गया है बहुत पहले से, न ये हमारे न हम इनके। तो हम आशूरा के दिन खुसूसन हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को हदिया दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आदमी आशूरा के दिन अपने घर वालों पर वुसअत करता है, पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला उसके हक़ में वुसअत पैदा करता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मन गलत रिवायत है, हम कहते हैं दलील लाओ। कोई मन गलत रिवायत नहीं, 5 सहाबा से मनकूल है और उन्होंने हुजूर का हवाला दिया है। हज़रत उमर से मनकूल है, उन्होंने खुद की तरफ से बयान किया है। 6 हुए, एक ताबई मुरसलन रिवायत बयान करता है, 7 हुए। अब ये रिवायत मन गलत हो? नहीं, बहुत से उलमा ने इसका एतबार किया है। बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि ईद के दिन तुम अपने औलाद वगैरह पर खर्च करो ना, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि तुम आशूरा के दिन में खर्च करो। तो हम गिफ्ट वगैरह दें तो इस दिन का लिहाज रखें, इस दिन के अंदर हम दें। लेकिन नहीं, हमको तो बर्थडे के अंदर देना पसंद है। यहूदी का तरीका, नशरानी लोगों का तरीका, हम वैलेंटाइंस डे को गिफ्ट देते हैं, ये इस्लाम वालों का तरीका नहीं। आपस में हदिये देने से दिल का जो मेल कुचेल है ना वो साफ़ हो जाता है। तुम्हारी बीवी पूरा दिन तुम्हारे साथ लड़ेगी, लेकिन दिन के आखिर में तुम ज़रा उसको एक आइसक्रीम खिला दो, एक तिकशेक पिला दो, नहीं खुश हो जावे? 100% खुश हो जाएगी। और तोहफ़ा भी ऐसा दे जो उसको पसंद हो। आदमी वो तोहफे ना दे जो उसको पसंद हो, यानी औरत को पसंद होना चाहिए, आदमी के अंदर वो सेंस होनी चाहिए। मर्द जो होता है ना उसका जिगरा वसी होता है, वो हर चीज़ पर नज़र रखता है। ये चौथी चीज़। और 5वीं चीज़, हम जब घर के अंदर जाएं तो शेख ना बन जाएं। एक औरत के बारे में सुना था कि एक मौलाना के पास वो गई, बहुत रो रही थी, मुझे अपने शौहर से अलग होना है, मुझे तलाक चाहिए। मौलाना ने पूछा कि भाई क्यों ऐसा? वो घर के अंदर आता है तो रूम में दाखिल होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, घर में ज़िक्र शुरू। हम घूमने जाते हैं, गाड़ी के अंदर मुराकबा शुरू कर देगा। दीन ये नहीं है। हम जब लोगों के साथ बाहर जाएं तो उनको भी हम तवज्जो दें, ये दीन है। ज़िक्र से रोकना नहीं चाहता, ज़िक्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है, लेकिन इसके भी महल होने चाहिए, मौका होना चाहिए इसका। घर वालों के सामने ही सब शेख बन जाते हैं, दोस्तों के सामने कोई शेख नहीं बनता। इस बात की तरफ भी खुसूसी तवज्जो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मैं आप लोगों के सामने दूँ। अबू बकर अश-शाफ़िई ने ये रिवायत बयान की है, ऐसा आयशा बयान करती है, सनद अच्छी है इसकी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा से आयशा के मकान में तशरीफ़ फरमा थे, आराम कर रहे थे कि हुजूर की एक और बीवी हज़रत सौदा वो हुजूर से मिलने के लिए आती है हज़रत आयशा के मकान में। तो हुजूर कहते हैं वेलकम, आओ।
اب جب وہ آ جاتی ہیں نا تو ایک گھر کے اندر 2 بیویاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں پیر اس طرح اونچے کرتے ہیں، ایک کو حضرت سودا کی گود کے اندر رکھتے ہیں اور ایک کو حضرت عائشہ کی گود کے اندر رکھتے ہیں۔ آخری بات ہے، اس پر میں اپنی بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک پیر کو حضرت سودا کی گود میں رکھتے ہیں اور دوسرے پیر کو حضرت عائشہ کی گود میں رکھتے ہیں۔ ایک کی تخصیص نہیں کرتے، کیونکہ اگر ایک کی تخصیص کریں گے دوسرے کو خراب لگے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر ہم زندگی کے اندر امپلائی کریں نا، ہم کو کسی شو کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاکستانی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سے بہتر کون ہے؟ ہم حضور کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ نے ایک حریرہ بنایا تھا۔ حریرہ کہتے ہیں ایک شوربے کو جس کے اندر آٹا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ حریرہ جو ہے نا حضرت سودا کے سامنے پیش کیا، کیونکہ حضرت سودا مہمان تھی نا، مہمان کو کھلانا چاہیے۔ حضرت سودا نے کھانے سے منع کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گی، شرما شرمی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں کھائے گی نا تو میں اس کا کچھ حصہ لوں گی اور تیرے منہ پر لگاؤں گی، تیرے چہرے پر لگاؤں گی، تھوڑا حصہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فوڈ ویسٹیج ہو رہا ہے، تھوڑا حصہ تیرے چہرے پر لگاؤں گی۔ حضرت سودا نے پھر بھی کھانے سے منع کر دیا تھا۔ عائشہ نے اس حریرے کا کچھ حصہ لیا، حضرت سودا کے چہرے پر لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ چنانچہ پھر حضور نے حضرت سودا کے گود سے اپنا پیر نکالا اور حضرت سودا کو کہا اب تیری باری، تو بھی تھوڑا شوربہ لے اور اس کے چہرے پر لگا۔ حسن حدیث ہے، یہ معتبر حدیث ہے۔ تو اس طرح پھر دونوں نے اپنے اپنے چہروں پر شوربے کا کچھ حصہ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ دیکھو حضور کا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنے کا سلوک۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے میں نبی ہوں، میں شیخ، میرے جیسا کوئی نہیں۔ حضور کھیلنے دے رہے۔ پھر حضرت عمر آئے، کہنے لگے عبداللہ عبداللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا ہو گئے اور کہے جلدی جلدی اپنے چہرے دھو لو اور اپنے کمروں کے اندر چلی جاؤ، عمر آ رہا ہے دیکھے گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ۔ تو 5 باتیں میں نے اس گفتگو کے اندر آپ لوگوں کے سامنے کی، تفصیل کے بعد اجمال کر لوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1، ہم جب گھر میں داخل ہوں تو مسکرا کر داخل ہوں۔ نمبر 2، کوئی بھی معمولی بات عورت کی جانب سے پیش ہو اور وہ ہمارے نفع میں ہو تو ہم شکریہ ادا کریں۔ نمبر 3، ہم ان چیزوں کا شوق ظاہر کریں جس سے دلچسپی ہماری اہلیہ کو ہو، اگرچہ پھر وہ ہم کو پسند نہیں، ہم ظاہر کریں، اس سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ نمبر 4، ہدیہ دیں، خصوصاً اس دن کے اندر ہم خوب ہدیہ دیں مغرب سے پہلے۔ اور نمبر 5، ہم جب ہمارے گھروں کے اندر ہوں تو بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں، ہماری عورتوں کے ساتھ ہم نرم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔